سامعین، میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر پیش خدمت ہے تذکرہ چند جوان مردوں کا۔ سامعین، آج کے اس ترقی یافتہ اور مادیت سے بھرے دور میں اشد ترین ضرورت یہ محسوس کی جا رہی ہے کہ ایسے نوجوانوں کا تذکرہ کیا جائے جو موجودہ زمانے کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہوں۔ اس مناسبت سے اصحاب کہف کا واقعے کا پس منظر اور اس کے اسباب و نتائج کا بیان کرنا قابل ذکر ہوگا۔ پیش خدمت ہے تذکرہ چند جوان مردوں کا۔ سورت کا پس منظر۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس عجیب و غریب قصے کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ کفار قریش نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت نبوت کا امتحان لینے کے لیے ایک وفد نضر بن الحارث عقبہ بن معیط پر مشتمل مدینے کے یہود کے پاس بھیجا، اس لیے کہ اس وقت وہی اہل کتاب تھے اور ان کی کتاب میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشین گوئی کا تذکرہ تھا۔ لہٰذا علماء یہود نے قریش کے وفد سے کہا کہ تم اپنے اس ساتھی سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے 3 سوالات کرو۔ نمبر 1، روح کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2، ذوالقرنین کون تھے؟ نمبر 3، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ میں تم لوگوں کو کل بتاؤں گا، لیکن 15 دن تک وحی اور حضرت جبریل امین کے آنے کا سلسلہ منقطع رہا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات نہ دیے، تو کفار قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط افواہ پھیلانے کا موقع مل گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف ہوئی۔ 15 دن کے بعد پھر حضرت جبریل امین سورہ کہف لے کر آئے اور وحی الہی کے توقف کی وجہ بتلائی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم ظاہر کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت ہی سے ملتی ہے۔ اصحاب کہف والرقیم کی وضاحت۔ کہف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں چونکہ اصحاب کہف والرقیم کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مفسرین کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم 2 الگ الگ جماعتیں ہیں یا ایک ہی جماعت ہے۔ تو اس سلسلے میں جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف والرقیم 2 الگ الگ جماعتیں نہیں بلکہ ایک ہی جماعت ہے۔ البتہ لفظ رقیم کی مختلف تشریح کی گئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رقیم قطبہ یعنی اس نیم پلیٹ کو کہتے ہیں جس میں اصحاب کہف کے نام اور کچھ معلومات تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ہے جس میں یہ نوجوان گئے تھے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اصحاب کہف کا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا اور غار میں پناہ لینے کے کیا اسباب تھے؟ اس واقعے کا زمانہ یہ ہے کہ رومۃ الکبریٰ کے ایک شہر میں، جس کو افسوس کہتے ہیں، اس پر ایک ظالم و جابر بادشاہ دقیانوس نامی حکومت کرتا اور اپنی قوم کو بت پرستی کی دعوت ہی نہیں دیتا بلکہ ان کو اس پر مجبور بھی کرتا۔ نتیجے میں اعلانیہ بت پرستی اور کھلی ہوئی لذت پرستی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ حکومت بھی اس عقیدے و رجحان کو اہل ملک پر نافذ کرنے پر مصر تھی اور اس بے لگام زندگی اور بت پرستانہ نظام کی جو بھی مخالفت کرتا اس کا تعاقب کرتی۔
کبھی اس کو زندگی کی دولت ہی سے محروم کر دیتی، کبھی شہری حقوق چھیننے پر اکتفا کرتی۔ پورے ملک میں زندگی کا ایک طرز اور ایک اسلوب بن گیا تھا جو خرافات اور شہوت پسندی سے مرکب تھا۔ اس میں کسی نئے رنگ کی گنجائش اور عقیدے و اخلاق میں کسی تنوع کی اجازت نہ تھی۔ بت پرستی کی اس ظالمانہ حکومت، حیا سوز معاشرہ، دہشت انگیز ماحول اور گھٹی ہوئی فضا میں کچھ ایسے بھی نوجوان تھے جن کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت پہنچی۔ ان کے نرم و زندہ ضمیر اور طبع سلیم نے اس آواز پر لبیک کہا، اور پھر یہ دعوت ان کے دل و دماغ پر نہ صرف پوری طرح چھائی بلکہ ان کے لیے ایمان و عقیدہ، لذت و قوت اور یقین و امر بدی ہی بن گئی، جس کے بغیر ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل تھا، اور جس کو وہ بڑی سے بڑی قیمت پر بھی فروخت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، خواہ اس کے بدلے میں ان کو اپنی جان ہی سے ہاتھ دھونا کیوں نہ پڑ جائے۔ پھر ان نوجوانوں کے عقیدہ توحید کا چرچا قوم ہی میں نہیں بلکہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے ان سب کو دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا تو انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی۔ پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 300 سال تک وہاں سوتے رہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد کنا اذا شططا۔ غار کی ایمانی زندگی۔ ان نوجوانوں نے غار میں اپنی زندگی تعطل و بے عملی میں نہیں گزاری، اور نہ ہی وہ خدا کے قانون و ہدایت کے نام سے محروم تھے، بلکہ ان کے پاس بعض صحیفے تھے، لکھے ہوئے اوراق اور علوم نبوت کے آثار باقیہ وہ اپنے ساتھ شہر چھوڑتے وقت لے آئے تھے، ان پر عمل کرتے، اور وہ زاد راہ جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے ختم ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک میٹھی اور طویل نیند مسلط کر دی، اور فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ روما میں حالات کی تبدیلی۔ اصحاب کہف کے معجزات و واقعات میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ان کی نیند اور گوشہ نشینی کے دوران ان کا شہر، پوری مملکت اور اس کے ماتحت علاقوں میں حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بت پرستی اور شہوت پرستی کی بساط الٹ جاتی ہے، اور زمانے کا حافظہ اس کے بڑے بڑے علمبرداروں کے نام تک فراموش کر دیتا ہے، اور اس بت پرست، بت فروش اور حیا سوز معاشرے کے ملبے پر ایک ایسی حکومت اور معاشرہ وجود میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اصحاب کہف اپنی طویل نیند سے بیدار ہوتے ہیں جو 300 برس سے زیادہ ان پر طاری تھی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ دوسری طرف اہل شہر بت پرستوں کے عہد حکومت میں ان خدا پرست نوجوانوں پر ظلم و زیادتی کے قصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کو اس کا علم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوا اور وہ کس طرح اچانک روپوش ہو گئے کہ ان کے نام و نشان تک کا پتہ نہ چلا۔ عیسائی حکومت نئی اور تازہ دم تھی اور عیسائیت کے آثار و نشانات کو پھر سے اجاگر کرنا چاہتی تھی، اور اس کے خاص رہنماؤں، قربانی دینے والوں اور شہریوں کے کارنامے دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی۔ اس فہرست میں اصحاب کہف اول نمبر پر تھے۔ ادھر یہ ہو ہی رہا تھا، ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی ہم نے لوگوں کو اس طرح ان کے حال سے آگاہ کر دیا جس طرح ہم نے ان کو سلایا اور جگایا تھا۔ بعض روایت میں یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران رہا،
اس نے ساتھی کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی حیران ہو کر رہ گیا، جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا، میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل یہیں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں۔ لوگ کس طرح اس بات کو مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ ہوا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ مل گیا ہو۔ جتنے منہ اتنی بات کے تحت بات اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی اور اس کے ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ ابن کثیر: کیا اصحاب کہف اب بھی زندہ ہیں؟ اس معاملے میں صحیح اور ظاہر یہی ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تفسیر مظہری میں ابن اسحاق کی مفصل روایت ہے کہ اصحاب کہف کی بیداری اور شہر میں ان کے واقعے عجیبہ کی شہرت ہو جانے اور اس وقت کے بادشاہ کا ان کے پاس پہنچ کر ملاقات کرنے کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ سے رخصتی چاہی اور سلام رخصت کے ساتھ اس کے لیے دعا کی، اور ابھی بادشاہ اسی جگہ موجود تھا کہ یہ لوگ اپنے لیٹنے کی جگہوں پر جا کر لیٹ گئے اور اسی وقت اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی۔ اصحاب کہف کا کتا۔ شریعت محمدیہ میں شکاری کتے یا جانوروں کے محافظ کتے کے علاوہ پالنے پر ہر روز اس کے پالنے والے شخص کے اجر سے 2 قیراط نیکی گھٹ جاتی ہے۔ پھر اللہ والوں نے کتا ساتھ کیوں لیا؟ اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ حکم کتا پالنے کی ممانعت شریعت محمدیہ میں ہو اور دین مسیح میں ممانعت نہ ہو بلکہ جائز ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ صاحب جائیداد مویشی تھے، ان کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہو۔ پھر جیسے کتے کی وفاداری مشہور ہے، جب یہ لوگ شہر سے چلے تو وہ بھی ساتھ لگ گیا۔ جب اصحاب کہف کے کتے نے ان سے محبت کی اور ساتھ لگ گیا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ قرطبی نے اپنی تفسیر کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا، جب ایک کتا صلحاء اور اولیاء کی صحبت سے یہ مقام پا سکتا ہے تو آپ قیاس کریں کہ مؤمنین موحدین جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت رکھیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بلکہ اس واقعے میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے جو اپنے اعمال میں کھوتا ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری محبت رکھتے ہیں۔ اس پورے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے قصے میں نسل انسانی کے نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام، اعلیٰ نمونہ موجود ہے جو ہر زمانے میں کام دے سکتا ہے۔ وہ صرف دل و دماغ پر ہی نہیں بلکہ صلاحیتوں، حوصلوں اور عزائم پر بھی ایک تازیانہ کا کام کرتا ہے۔ وہ کبھی شبنم ٹپکاتا ہے تو کبھی پھول کی جھڑیاں لگاتا ہے، بلکہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے سن رسیدہ اور پختہ کار لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاؤں میں تجربات، مفادات، رسم و رواج اور خوف و امید کی بھاری بیڑیاں ہوتی ہیں اور ان کو کسی نئے تجربات اور انقلابی اقدام سے باز رکھتی ہیں، نوخیز اور جوان سال جن کے پاؤں میں یہ بیڑیاں نہیں ہوتی اور ان کی وابستگی اور ان کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا جن کے ساتھ عموماً بڑی عمر والوں کا ہوا کرتا ہے، وہ نوجوان نئی اور صالح دعوت کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا اس کے ذریعے ہم صحیح دینداری، بلند و بے داغ کردار اور عملی نمونہ پیش کریں، اور اگر آپ اس ملک کی قیادت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ آپ اور ہم اپنے آپ کو دینی تعلیمات، قرآنی ہدایات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کے اسوہ و شریعت پر ڈھالیں اور جوان مردوں کی تقلید کر کے اپنے مستقبل اور ترقی کے امکانات کو خطرے میں ڈال کر ملک اور انسانیت کو خطرے سے بچانے کی کوشش کریں۔ اکبر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ناز کیا اس پہ جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں، ناز کیا اس پہ جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔